الاحتجاج بالمتقدمین كقوله قال فما بال القرون الاولى، یا اسی طرح سے ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، یعنی جاہلیت میں یہ بھی ایک چیز تھی، یہ بھی ایک برائی تھی کہ اگر ایک چیز ہمارے باپ دادا سے نہیں چلتی آئی ہے تو وہ غلط ہے. یعنی اس کا ایک تو دیکھیے دونوں میں الگ ہے، آپ سوچیں گے دونوں ایک تو نہیں، تقلید میں پوائنٹ نہیں ہوا ہے. ان کا طریقہ تھا کہ باپ دادا جس چیز پر چل رہے ہیں اس کی پیروی کرنا چاہیے، وہ پہلے گیا. یہ الگ ہے، باپ دادا میں اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ غلط ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک چیز پر باپ دادا نہیں تھے تو وہ چیز غلط ہے. الاحتجاج بالمتقدمین كقوله فما بال القرون الاولى، فرعون نے جیسے کہا کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، آپ تو ایک ایسی بات کریں رب العالمین کی طرف سے آئے، تو اس لیے سارے تو جو ہیں بادشاہوں کو، فرعون کو جیسے مثلا رب مانتے آئے ہیں. قال انا ربکم الاعلی، اور اس سے پہلے بھی وہی طور طریقہ ان کے ہاں تھا مشرکین کا. تو فرعون نے کہا کہ پچھلے جو لوگ چلے گئے ان کا کیا، ان کے دین کا کیا، ان کی نجات کا کیا، ان کی حقانیت کا کیا. یعنی اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق کے مقابلے میں پچھلوں کو بطور دلیل پیش کیا. اگر تمہارا ایسا کہنا تو پچھلوں کا کیا، وہ تو سب یہ کرتے آئے ہیں، یہی مانتے آئے ہیں. تو ان سے استدلال کرنا حق کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں ان کو پیش کرنا ہے. یا اسی طرح سے مشرکین کا کہنا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، یہ جو بات یہ رسول پیش کر رہا ہے اپنے باپ دادا میں پچھلوں میں ہم نے اس کو تو سنا ہی نہیں، ان سے یہ بات ہم کو نہیں ملی، لہذا ہم اس کو نہیں مانیں گے. یعنی حق کا باپ دادا سے نہ ملنا حق کے باطل ہونے کی دلیل بنا لینا. اگر باپ دادا سے آیا تو ٹھیک، نہیں آیا نہیں مانیں گے، وہ حق نہیں ہو سکتا ہے جو باپ دادا میں نہ ہو. تو یہ بھی غلط چیز ہے، ضروری نہیں ہے. باپ دادا اگر جاہل ہوں تو کیا کریں گے، باپ دادا سارے علامہ تو ہے نہیں، ہر انسان کے باپ دادا سارے کے سارے علم والے ہوں، صحیح ہوں، حق پہ ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اوکے ہوں ایک دم، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. انسان ہے، کبھی علمی اعتبار سے خرابی ہوتی ہے، کبھی عملی اعتبار سے خرابی ہوتی ہے. ان کو دلیل بنانے کا کیا مطلب ہے؟ نہ ان پر اللہ کی حفاظت کا کوئی اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ یہ محفوظ رہیں گے شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے، جہالت سے، کوئی ذمہ اللہ نے نہیں لیا. تو پھر ہم اس کو حجت بنائیں، کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پر مشرکین کی تردید اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جیسے کہا جب فرعون نے کہا فما بال القرون الاولى، پچھلوں کا کیا، جو پچھلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى، ان کے بارے میں جو بھی علم ہے میرے رب کے پاس ہے اور کتاب میں محفوظ ہے. لا يضل ربی ولا ينسى، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حال کیا تھا میرا رب خود جانتا ہے. نہ میں اس کا مکلف ہوں، نہ ان پہ حکم لگانے کا مکلف ہوں، نہ ان کے بارے میں کود کرید کرنے کا مکلف ہوں. میرے سامنے جو لوگ ہیں ان کو میں دعوت دے رہا ہوں، وہ تو گئے. اور کہا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے جو کتاب میں لکھا ہوا محفوظ ہے. لا يضل ربی ولا ينسى، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، غلطی نہیں کرتا ہے فیصلے میں اور بھولتا بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ان کا فیصلہ کرے گا. انہوں نے ٹال دیا اس کو، کیوں؟ کیونکہ اس نے بطور احتجاج حجت ان کو پیش کیا تاکہ قوم بھڑک جائے اگر موسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف کچھ کہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حوالے کر دیا تمہارے جتنے باپ دادا تھے جو پرانے تھے سب کا حساب اللہ کے پاس ہے، میں تھوڑی حساب کرنے کے لیے آیا ہوں. ان کا حساب اللہ کرے گا اور اللہ بھولتا نہیں اور غلطی بھی نہیں کرتا ہے. لیکن جو میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ حق ہے، تمہارے لیے ہے. وہ گئے، تم ہو نا، تم غور کرو اس کے اوپر. تو پچھلوں کو بطور دلیل پیش کرنا، جیسے آج بھی ہے مثلا اگر آپ کہیں دیکھیے بھائی نماز پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے، تو ہمارے جو اتنے باپ دادا پڑھتے گئے سب کی نماز گئی. بعض لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں بھئی یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، قبروں پہ جا کے سجدے نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے باپ دادا سب کرتے آئے، ان کے بارے میں حکم کیا لگاتے ہو؟ مشرک تھے، جہنمی ہے، بولو. ابھی ایک بعض اوقات جلد بازی میں آ کے ایمان کے جوش میں آ کے بولتا سب مشرک سب جہنم میں جائیں گے اور جل رہے ہیں. دیکھو وہیں دلائی ہوتی ہے، وہیں پٹائی ہوتی ہے.
دواخانے کا راستہ دکھایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا, ان کا علم اللہ کے پاس ہے. کوئی کہے آپ سے ہماری پچھلی نمازوں کا کیا, سب گئی, تو گویا کہ اگر وہ جاتی ہوں تو ہم نہیں مانیں گے, کوئی دلیل تو نہیں ہوئی. اگر کسی وجہ سے ہمارا پچھلا عمل غلط ثابت ہوتا ہو تو کیا اس کو بچانے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. ہم یہ کہیں بھئی اللہ جانتا ہے کس کا کیا, قبول کرنے والا رد کرنے والا کون ہے, نیکیوں کا فیصلہ کرنے والے ہم ہیں, اللہ تعالیٰ کرے گا. وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے, لیکن اب تو معلوم پڑا, اب تو کرنا پڑے گا. پچھلی جہالت حال کے علم کے خلاف دلیل تو نہیں بن سکتی ہے. کل تک نہیں معلوم تھا اس لیے آج بھی نہیں مانوں گا, یہ کوئی دلیل ہے؟ کوئی آدمی کہے بھائی مجھ کو اب تک یہ معلوم نہیں تھا لہٰذا آج آپ یہ چیز لے کر آئے ہو لہٰذا میں نہیں مان سکتا, کیوں کل تک معلوم نہیں تھا. کوئی دلیل ہے؟ یہ پچھلی جہالت نئے علم کے خلاف دلیل نہیں بن سکتی ہے, چاہے وہ اپنی ہو یا باپ دادا کی. لہذا ان کا استدلال کرنا ہی غلط ہے. اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام ہو یا دوسرے جتنے بھی ہوں, وہ دلیل پکڑتے تھے کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, ہم نے یہ چیز اپنے باپ دادا سے نہیں سنی ہے, تم یہ چیز ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو لہذا ہم نہیں مانیں گے. بہت سارے لوگ بہت ساری دلیل, حدیث سے مثلا آپ حدیث پیش کریں, ارے ہم نے تو کبھی حدیث باپ دادا سے نہیں سنی, ایسا کرنا چاہیے. آپ کے باپ دادا محدث تھے, سوچنے کی چیز ہے. ایک آدمی باپ دادا سے دلیل پکڑے, ان کے باپ دادا کو حدیث کیا تھی وہ بھی نہیں معلوم تھا, لیکن چونکہ ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی اس لیے ہم نہیں مانیں گے. ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے تھے ہم نہیں کریں گے, ایسا کرتے تھے ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ دلیل اور علم کے مقابلے میں باپ دادا کی شخصیت کو بطور دلیل پیش کیا جائے. یاد رکھیں کہ شخصیت دلیل کی محتاج ہے, دلیل شخصیت کی محتاج نہیں ہے. شخصیت دلیل کی محتاج ہے, اس کو دلیل دینا پڑے گی تب جا کے اس کی بات صحیح ہوگی. میں کہہ رہا ہوں اس لیے مانو, اسلام میں ایسا نہیں. ایسا حق صرف نبی کو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں ماننا پڑے گا, دلیل دو, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کے علاوہ اگر کوئی شخصیت ہے, بڑے سے بڑا عالم ہو, وہ دلیل کا محتاج ہے. آگے آئے گا کہ اہل کتاب اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے دلیلوں کو چھوڑ دیا اپنی شخصیات کی بنیاد پر. تو شخصیت ہمیشہ دلیل کی محتاج ہوتی ہے, دلیل شخصیت کی محتاج نہیں ہوتی. جیسے کوئی آدمی کے پاس قرآن کی آیت آئے کسی معاشرے میں, اس پر عمل نہ ہو اور قرآن کی آیت ان کے سامنے پیش کی جائے, جیسے نماز مثلاً کوئی معاشرہ پڑھتے ہی نہیں لوگ, گاؤں دیہات میں آپ جائیے ہندوستان وغیرہ ملکوں میں بعض علاقوں میں لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے. اب اس کے پاس کوئی آدمی کہ آپ مسلمان ہیں, ہاں مسلم ہیں, اب نماز نہیں پڑھتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا, ہمارے باپ دادا کبھی پڑھے نہیں, ہم کہاں سے پڑھیں؟ تو اللہ کا حکم ہے, باپ دادا کے نہ پڑھنے سے آپ اللہ کے حکم کے مقابلہ رائی نہیں کر سکتے ہیں. باپ دادا دلیل نہیں ہے. لوگوں کا نہ کرنا کسی چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے. وحی کے تابع لوگوں کو ہونا پڑے گا, چاہے پچھلے عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں. جیسے بعض خواتین کا بھی حال ہوتا ہے, بہت سارے علاقوں میں پردہ نہیں کرتی ہیں. کیوں؟ نہ ہماری اماں نے کیا, نہ نانی اماں نے کیا, نہ ان کی اماں نے کیا. تو ان کا پردہ نہ کرنا ان کے پردہ ترک کرنے کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے خاندان میں کوئی بھی داڑھی نہیں رکھتا بھائی, تو اب کیا داڑھی غلط ہو گئی؟ ہمارے بعض اوقات نانی اماں بتا دی, اتنی جلدی داڑھی رکھ لیا, تیرا نکاح کیسے ہوگا؟ دلیل کیا ہے؟ نہ تیرے دادا داڑھی رکھے, نہ نانا داڑھی رکھے, تیرے ابو کو بھی داڑھی نہیں ہے, چچا بھی ایک بھی داڑھی والا نہیں ہے, تو کیا بوڑھا ہو گیا جلدی؟ تو ان لوگوں کا عمل نہ کرنا کیا عمل چھوڑنے کے لیے دلیل بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے. تو پھر آدمی کہے ٹھیک ہے انہوں نے بھی اپنی جائیداد میں سے کسی کو حصہ نہیں دیا, انہوں نے بھی نہیں دیا, میں بھی نہیں دوں, صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. پچھلوں کا غلط عمل بعد والوں کی دلیل نہیں بن سکتا ہے. علم دلیل بنتا ہے, لوگوں کا عمل دلیل نہیں ہے, چاہے وہ زیادہ کیوں نہ ہو. تو یہ جاہلیت کی چیز ہے کہ اپنے سے پہلوں کو دلیل بنانا. ہاں ہم سلف کے اجتماع کو دلیل بناتے ہیں, وہ اس سے الگ ہے. میرے باپ دادا, آپ کے باپ دادا, فلاں کے باپ دادا, وہ دلیل نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے علم کو لیا اور وہ سب کے سب جس پر جمع تھے, وہ ہمارے لیے دلیل ہے, کیونکہ قرآن کی آیت اس کے لیے ہے.
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ پہلے سبقت لے جانے والے صحابہ میں سے مہاجر اور انصار، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی. تو صحابہ کو، مہاجر انصار کو اللہ نے جمع کر کے بتایا، کیونکہ سارے صحابہ جمع جب ہو جائیں کسی چیز پر تو وہ حجت ہے، دلیل. ہاں ان میں انفراد ہو، ایک یہ کہے دوسرا ایسا کہے، پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی چیز میں تم میں تنازع ہو، اختلاف ہو، اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف پیش کرو. دیکھیے صحابہ سے خطاب کر کے کہا گیا تم میں آپس میں اختلاف جب ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو. اس سے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے استدلال کیا ہے الاصول من علم الاصول میں، کہا کہ اس میں مسلمانوں کے اجماع کی دلیل ہے. کہا کہ اگر تم میں اختلاف ہو تو کتاب و سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو. معلوم ہوا کہ اجتماع اگر ہو جائے تو وہ خود حجت ہوتا ہے. مسلمانوں کا اتفاق اور خاص طور سے صحابہ کا اتفاق یہ دلیل ہے. لہذا ہم سلف کے منہج کی جب بات کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو سلف نے اچھا سمجھا اور ان میں اختلاف نہیں ہوا تو وہ چیز دلیل ہے. لیکن اس میں کسی ایک فرد کو خاص کر کے ہم اسی کے پیچھے چلیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ہم نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اتباع سلف صالحین جماعت، کسی ایک کا نام ہم نہیں لیتے ہیں. سارے سلف جس چیز کے اوپر چلتے تھے ان میں جو متفقہ چیزیں تھیں تو وہ چیزیں جو ہیں اس کی پیروی ہم کو کرنا چاہیے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. باپ دادا نہیں بلکہ ہمارے اسلاف ہیں، اور جن کی تعریف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وحی کے ذریعے ان کی تثبیت کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ ہاں یہ لوگ صحیح ہیں. تو دونوں میں فرق ہے. اس کو اب کوئی آدمی کہ دیکھو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سلف کی پیروی کرنا چاہیے، کچھ نہیں، خالی قرآن حدیث اور اپنی عقل سے کچھ بھی نئے فتوے نکالے، قرآن حدیث سے غلط ہے. وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. وہ باپ دادا کی بات الگ ہے اور یہ سلف کی بات الگ ہے. دونوں میں فرق ہے.